رمضان کے متعلق بات کی جا رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو اتارا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور یہ قرآن پاک فرقان ہے۔ فرقان کا مطلب ہوتا ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ اب ہمیں کون بتائے گا حق اور باطل کے درمیان فرق؟ خود قرآن پاک کا ایک نام جو ہے وہ فرقان ہے۔ جیسے قرآن اس کا نام ہے، تقریباً 50 نام قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ جیسے نور اس کا ایک نام ہے، ہدایت اس کا ایک نام ہے، صراط اس کا ایک نام ہے، اسی طرح فرقان اس کا ایک نام ہے قرآن پاک، الکتاب اس کا نام آتا ہے۔ مختلف نام قرآن پاک کے اندر قرآن پاک کے موجود ہیں۔ تو قرآن پاک کا ایک نام جو ہے وہ فرقان بھی آتا ہے۔ فرقان کہتے ہیں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا، یعنی قرآن پاک ہمیں بتائے گا کہ کون سیدھے رستے کے اوپر ہے اور کون غلط رستے کے اوپر ہے، کیسے اعمال ہم کریں گے تو اللہ کو پسند ہے، اور ایسے کیسے اعمال ہم کریں گے جو اللہ کو پسند نہیں ہے، یعنی حق اور باطل وہ قرآن پاک۔ ہم نے کل دیکھا کہ قرآن پاک کے 4 حقوق تھے ہمارے اوپر، 2 کے اوپر ہم نے بات کی۔ نمبر 1 کہ اس کو بار بار کیا کیا جائے جی؟ پڑھا جائے۔ نمبر 1 اس کا حق تھا۔ دوسرا حق ہم نے قرآن پاک کا دیکھا جو تھا وہ تھا اس کو سمجھا جائے۔ پڑھا جانے کے اوپر میں نے کہا اس کو بار بار پڑھنا بھی ثواب ہے، اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، اور جس شخص کو یہ پڑھنا نہیں آتا ہے وہ اڑ کے پڑھتا ہے، مصیبت کے ساتھ پریشانی کے ساتھ پڑھتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے لیے کیا جی؟ دگنا اجر ہے۔ اور پھر فرمایا الف لام میم، یہ ایک لفظ نہیں ہے، یہ 3 لفظ ہے۔ الف کے اوپر 10، لام کے اوپر 10 اور میم کے اوپر 10۔ امام بیضاوی ایک ہے، وہ کہتے ہیں الف بھی ایک لفظ نہیں ہے، اگر آپ الف لکھتے ہیں نا الف تو الف لام فے بنتا ہے، یہ الف کے اوپر بھی وہ کہتے ہیں 30 نیکیاں۔ الف 3 حرف سے بنتا ہے نا، الف جو ہے وہ ایک تو لکھنے میں اردو میں جب آتا ہے وہ 3 لفظوں سے الف بھی بنتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں کہتا ہوں الف کے اوپر بھی 30 نیکیاں، تو لام کے اوپر بھی 30 اور میم کے اوپر، یعنی الف لام میم کے اوپر 90 نیکیاں۔ اور ہم قرآن پاک کو اگر رمضان کے اندر پڑھیں گے تو اس کی نیکیاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ پھر تقوی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، ہم نے کہا کل دیکھا کہ اخلاص کے ساتھ امام بخاری نے کام کیا تو اللہ تعالیٰ نے آج تک ان کے کام کو کیا چمکا دیا۔ تو قرآن پاک کو پڑھنا، صرف پڑھنا یہ اجر سے خالی نہیں ہے۔ دوسرا ہم نے دیکھا اس کو سمجھا جائے، ہم نے کہا اس کو سمجھنا بڑی ضروری چیز ہے کہ یہ بتاتا کیا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک کا ایک نام جو ہے وہ فرقان ہے۔ فرقان کا مطلب حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ اچھا جی، میں نے قرآن پاک کو پڑھا بھی ہے، قرآن پاک کو سمجھا بھی ہے، تو کیا میں کامیاب ہوں؟ نہیں جی، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ مجھے کامیابی کے لیے کیا چاہیے؟ آپ یاد رکھیں، تیسرا جب تک عمل آپ کا نہیں ہوگا آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تیسرا کام کیا جی؟ نمبر 1 اس کو پڑھا جائے، نمبر 2 اس کو سمجھا جائے، نمبر 3 یاد رکھیے اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ آپ نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہوگا، مفتیان کو دیکھا ہوگا، عام لوگوں کو دیکھا ہوگا جو قرآن پاک کی بات بھی کرتے ہیں، قرآن پاک کو سمجھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے۔ تو یاد رکھیے وہ میں ہوں یا آپ ہوں، کوئی بھی شخص ہو جو اس کو پڑھتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، لیکن عمل نہیں کرتا، تو یاد رکھیے یہ قرآن پاک اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ سمجھ لے گا؟ پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، لیکن عمل لازمی ہے۔ وہ عمل ہماری زندگی میں نہیں ہوگا تو ہم کامیاب نہیں۔ یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا قول اور فعل، قول اور عمل ایک جیسا تھا۔ وہ جو بات کہتے تھے وہی کرتے تھے، جو کرتے تھے وہی کہتے تھے۔ ہمارا عمل جب تک درست نہیں ہوگا ہمیں قرآن پاک فائدہ نہیں دینے لگا۔ تو ہم نے دیکھا قرآن پاک کے 3 حقوق۔ سب سے پہلا اس کو بار بار پڑھا جائے، بار بار پڑھا جائے۔ نمبر 2 اس کو کیا کیا جائے؟ سمجھا جائے۔ سمجھنا کیا ہے؟ اس کی آیات کو اردو میں پڑھے، کسی عالم کے پاس بیٹھے درس سنیں، یا ویسے آپ اردو میں ترجمہ پڑھے، کسی سے جدھر سے آپ کو سمجھ نہیں آتی، ہمارے پاس ادھر اساتذہ موجود ہے، آپ کسی سے پوچھیں۔ نمبر 3 اس کے اوپر عمل کرے۔ پڑھنا کس لیے ہے؟ کہ میں اس کو سمجھوں۔ سمجھنا اس لیے کہ میں اس کے اوپر کیا کروں؟ عمل کروں۔ یہ 3 کام ہو۔ چوتھا کام اس سے بھی اعلیٰ ہے، جیسے سارے ترتیب کے اعتبار سے اس سے بھی اعلیٰ ہے۔ کیا کیا جی؟ اللہ تعالیٰ جی میں قرآن پاک کو پڑھتا بھی ہوں، سمجھتا بھی ہوں اور عمل بھی کرتا ہوں، میں کامیاب ہوں؟ نہیں۔ آ جائیے ہم سورۃ اصل پڑھتے ہیں۔
سورۃ عصر میں والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ نے قسم اٹھا دی اس تمام جہان والے لوگ خسارے میں، ساری دنیا خسارے میں۔ تو یا اللہ خسارے سے بچیں گے کون سے لوگ؟ سارے خسارے میں۔ تو اللہ نے خود ہی بتا دیا الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے کر آئیں گے وہ خسارے سے بچیں۔ یا اللہ میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، مسلمان ہوں، میں ایمان لے کر آیا ہوں، کیا میرے لیے نجات ہو جائے گی؟ نہیں جی، الا الذین آمنوا، ابھی نہیں نجات ہوگی، صرف مسلمان ہونے کے اوپر نجات نہیں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ میں ایمان بھی لے کر آیا ہوں، نیک عمل بھی کرتا ہوں، اب میری نجات ہے؟ نہیں جی نہیں۔ ایک دیکھے آپ نے سنا ہوگا وہ واقعہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا، کہ جبریل کو اللہ نے کہا سب سے پہلے نہ جا کے وہ جو بزرگ نہیں بیٹھے مسجد میں یا خانقاہ میں، اس کے اوپر سب سے زیادہ عذاب کرنا۔ وہ نیک بزرگ تھے، اپنی تورات انجیل جو بھی کتاب تھی اس کو سمجھتے تھے، پڑھتے تھے اور اس کے اوپر عمل بھی کرتے تھے، پھر سب سے پہلے اس کے اوپر عذاب کیوں آیا؟ تو پتہ کیوں عذاب آیا تھا؟ یہی وجہ، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ ایمان بھی لے کر آیا تھا اور نیک عمل بھی کرتے تھے، وتواصوا بالحق، تیسرا کام نہیں کرتے تھے۔ اور قرآن پاک کا بھی چوتھا حق یہی ہے، تیسرا کام کہ اس کو پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، اس کو پہنچانا ہماری ذمہ داری۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، یہ تبلیغی جماعت والے جاتے ہیں نا تو یہ آیت پڑھتے اکثر آپ نے تم بہترین امت ہو اور تمہیں نکالا گیا ہے لوگوں کی رہنمائی کے لیے، لوگوں کو اچھی بات کی تلقین کرنے کے لیے اور لوگوں کو بری بات سے منع کرنے کے لیے۔ تو یاد رکھیے اس بزرگ کے اوپر عذاب اس لیے آیا تھا، وہ صرف خود نیک کام کرتا تھا، نیکی کے اوپر تھا، کسی کو دعوت نہیں دیتا تھا۔ اس لیے قرآن پاک کا چوتھا حق یہ ہے، اس کو پہلے پڑھا جائے، عمل کیا جائے اور اس کو کیا کیا سمجھا جائے اور اس کو دوسروں تک پہنچایا جائے۔ اب پہنچانے کے طریقے مختلف ہیں۔ ایک عالم کیا کرے گا؟ وہ درس دے گا، لوگوں کو بتائے گا۔ ایک عام آدمی کیسے پہنچا سکتا ہے؟ وہ اپنے بچے کو قرآن پاک حفظ کروا سکتا ہے۔ اور کیا کر سکتا ہے؟ جہاں درس گاہیں ہیں قرآن پاک کو پڑھانے والی مدارس ہے، ان کے ساتھ تعاون کر سکتا ہے۔ ان کے ساتھ تعاون کرنا، یہ کیا تعاون کرنا؟ اس کو پھیلانا ہے۔ ایک شخص تعاون بھی نہیں کر سکتا ہے، صرف ان سے محبت کرے، ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے، ان کے ساتھ ان کی ضروریات کو پورا کر دے، جو بھی وہ فیلڈ کے اندر ہے۔ وہ بجلی کی تار ٹھیک کرنے والا تھا، پنکھا ٹھیک کر دے مسجد کا، مدرسے کا، وہ قرآن پاک کو پہنچانے والا۔ کسی بھی فیلڈ کے اندر آپ ہیں، جیسے بھی آپ ہیں، تو اس کو پہنچانا ہمارا کیا سب کے لیے ضروری ہے۔ تو قرآن پاک کے 4 حق آپ کو میں نے بتائے، یہی سورۃ عصر بتا رہی الا الذین آمنوا، ایمان لے کہیں گے کامیاب نہیں، عمل نیک بھی کیے پھر بھی کامیابی نہیں، جب تک آپ اس بات کو آگے نہیں پہنچائیں گے۔ یہی قرآن پاک کے 4 حق تھے۔ سب سے پہلے کیا جی؟ اس کو پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا۔ یہ تلاوت کرنے سے خالی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 3 چیزیں رمضان اور قرآن پاک میں مشترک ہے۔ نمبر 1 تقویٰ، دونوں چیزوں کے اندر ہے۔ دیکھیں قرآن پاک اللہ کا کلام ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں جب کسی کا دل کرے نا اللہ مجھ سے باتیں کرے، اللہ مجھ سے باتیں کرے، تو وہ کیا کرے؟ قرآن پاک پڑھے۔ یہ گویا ایسے کہ اللہ آپ سے باتیں کر رہے ہیں۔ اور جب آپ کا دل کرے اللہ سے باتیں کرنے کے لیے تو نماز پڑھا کرے۔ تو قرآن پاک اللہ کی باتیں ہیں۔ آپ کا دل کرتا ہے اللہ مجھ سے باتیں کرے، جیسے محبوب ہوتا ہے اس کی باتیں سننے پہ دل کرتا ہے، تو جب آپ کا دل کرے اللہ کی باتیں سننے کو تو قرآن پاک پڑھا کرے۔ یہ تقویٰ اس میں اور رمضان میں مشترک ہے۔ دوسرا رمضان اور قرآن پاک میں جو مشترک عمل ہے وہ ہے شفاعت۔ یہ بھی کل قیامت والے دن کھڑا ہو جائے گا روزہ، ایک اس کو جسم ملے گا، ایک وجود ملے گا، کھڑا ہوگا یا اللہ اس بندے نے سارا دن صرف تیری رضا کے لیے روزہ رکھا تھا، اور اللہ میں روزہ ہوں، میں کیا ہوں؟ روزہ ہوں۔ تو جانتا ہے پوری کائنات میں کوئی بندہ ایسا نہیں جو اس بات کا گواہ ہو کہ اس نے روزہ مکمل کیا تھا۔ تو جانتا ہے یا میں جانتا روزہ اس نے صرف تیری رضا کے لیے روزہ رکھا تھا، اس کو معاف کر دے، اللہ اس کو معاف کر دے۔ اور ایک دروازہ خالصتاً روزے دار کے لیے رکھا گیا، جدھر روزے دار گزرے۔ تو روزہ ایک ہی روزے کا گواہ ہے ہمارے پاس۔ دیکھیں نمازی آتے ہیں، بابا رحمت ہے ہمارے پاس، سب جانتے ہیں یہ نمازی ہیں، روزانہ نماز پڑھتے ہیں، ان کا کوئی گواہ ہے۔ حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، آپ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی گواہ ہوتا ہے۔ لیکن آپ نے کبھی غور کیا روزے کا کوئی بھی گواہ نہیں ہے۔ روزے کا گواہ کون ہے؟ صرف ایک اللہ ہی ہے بس۔
اس لیے روزہ کل قیامت والے دن کھڑا ہو گیا کہ یا اللہ تو گواہ ہے یا میں گواہ ہوں، ایس بندے نے روزہ رکھا تھا، تو اس کی شفاعت کر، اللہ اس کی شفاعت قبول کرے۔ تیسرا، اور اسی طرح قرآن پاک یہ بھی کل قیامت والے دن کھڑا ہو جائے گا۔ کہتے ہیں سورۃ ملک جو ہے نا وہ رات کو مغرب کے بعد پڑھنی چاہیے، یہ کل قیامت والے دن انسان کے لیے کھڑے گا، اور قبر کے اندر بھی کھڑے گی، یا اللہ اس کو کچھ نہ کرنا، میں یہ مجھے پڑھتا تھا، جو قرآن پاک کو دن رات پڑھتا ہے۔ تیسرا اس میں اور روزے میں عمل ہے وہ یہ ہے قرب الہی۔ دیکھیں باقی ساری عبادات لوگوں کو دکھلانے کے لیے ہو سکتی ہے، لیکن روزہ خالص اللہ کے لیے، تو یہ اللہ کے قریب لے جاتا ہے انسان کو۔ اسی طرح قرآن پاک بار بار پڑھنے سے انسان کو یہ اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ یہ رمضان اور روزے کے درمیان یہ تین چیزیں، تو ہم نے 4 چیزیں دیکھی۔ میں بھی کوشش کروں گا، آپ بھی کوشش کریں، اس کو ہم کریں۔ آپ حقیقت بات کہتا ہوں، اگر آپ کہتے ہیں میری زندگی میں سکون آ جائے، میرے گھر میں برکت ہو، میں ہر وقت پریشانی میں رہتا ہوں، ذہن الجھا رہتا ہے، دل کہتا ہے بس اکیلا بیٹھ جاؤں، پیسے کی تنگی ہے، گھر کا ماحول اچھا نہیں ہے، میں کیا کروں، بڑا پریشان رہتا ہوں، آپ قرآن پاک کی تلاوت شروع کریں۔ گھر میں بیٹھ کے قرآن پاک کی اتنی تلاوت کرے کہ آپ کے کان میں اس کی آواز آئے، تو دیکھیے کہ آپ کے دل کو سکون محسوس ہوگا۔ میں نے کل بھی بتایا کہ دل کو زنگ لگ جاتا ہے، اور اس زنگ کو اتارنے کا طریقہ یہی قرآن پاک۔ اس کے ساتھ محبت کریے، 4 عمل کریے، اس کو پڑھیے بھی، اس کے اوپر عمل بھی کریے، اس کو سمجھیے بھی، اور اس کو دوسروں تک پہنچائیے بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بات کہی گئی ہے سنی گئی، اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے والا بنا۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ الا انت، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ تو ہی ہمارا خالق، مالک، رازق ہے، رحمان ہے، رحیم، حنان ہے، منان ہے۔ اللہ ہم صرف روزہ تیری رضا کے لیے رکھتے ہیں۔ اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے روزے، ٹوٹی پھوٹی عبادات اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے، اور اللہ قرآن پاک کو جیسے تو نے نازل کیا اس کو ویسے ہمیں سمجھنے والا بنا دیجیے، اور ہماری نسلوں کو قرآن پاک سے محبت کرنے والا بنا دیجیے۔ ہمارے اس جامعہ میں برکت عطا فرما دیجیے۔ قرآن پاک کی کلاس ہم شروع کرنے والے ہیں، اللہ اس میں برکت نصیب فرما دیجیے۔ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجیے، نہیں مانگا بہتر ہمارے لیے بے مانگے عطا فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ محمد